اب عائشہ کے لسان سے ثابت کریں کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. فضائل الصحابہ لأحمد بن محمد بن حنبل بتحقیق الشیخ وصی اللہ بن محمد عباس الاستاذ المشارک بجامعۃ ام القری بمکہ المکرمہ. جامعۃ ام القری یونیورسٹی میں یہ حدیث کے پروفیسر ہیں مکہ میں. انہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی اور کٹر وہابی. چاپ دار ابن الجوزی جو کتاب چھپی ہے سن 1999 میں، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 232 میں حدیث نمبر 204 اسناد صحیح، سند اس کی صحیح. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں سمعت عائشہ وسئلت، میں نے عائشہ سے سنا ہے اور کسی نے عائشہ سے یہ سوال کیا تھا، من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستخلفا لو استخلف، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو جانشین بناتے تو کس کو بناتے؟ جانشین تو بنا چکے ہیں. حدیث خلیفتین ہے، حدیث ثقلین ہے، حدیث منزلت ہے، من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. بہرحال لوگوں کی تعصب ہے. اگر کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو خلیفہ بناتے؟ قالت ابو بکر، عائشہ نے کہا ابو بکر کو بنا لیتے. تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، اس کی بیٹی کا وہ تو اس کا اجتہاد ہے، عائشہ کا اجتہاد ہے. یہ کوئی تو پیغمبر کی حدیث نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیغمبر اگر کسی کو خلیفہ بناتے تو وہ ابو بکر کو بنا لیتے. یہ تو حدیث تو نہیں ہے نا، یہ تو عائشہ کا ادعا ہے، عائشہ کا نظریہ ہے، عائشہ کا اجتہاد ہے. اس کے اجتہاد سے، اس کے نظریے سے ہمیں کام نہیں ہے، اس کے اعتراف سے ہمیں کام ہے. کہ اس نے عائشہ نے کہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ بنا لیتے تو ابو بکر کو بنا لیتے، یعنی ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنا. اس کا ادعا یہ کہ کسی کو نہیں بنا، ابو بکر کو بھی نہیں بنا. تو ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، عائشہ کا بھی اعتراف یہی ہے. میرے محترم ناظرین، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا اجماع کہ ابو بکر کیا خلیفہ نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 749 میں حدیث ہے عائشہ سے، حدیث نمبر 4240 اور 4241. یہاں پہ بہت سارے دلائل اور یہ جو ادعا کرتے ہیں کہ اس حدیث میں ادراج ہے، وہ ایک بکواس اور جھوٹی چیز ہے. جو اس چیز کا بیہقی نے ادراج کا ادعا کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بنی ہاشم کا ہے. بنی ہاشم نے 6 مہینے تک ابو بکر سے بیعت نہیں کیا تھا. اس نے اس کے متعلق کہا ہے اور وہ بھی روایت میں مصرح ہے کہ وہ خود زہری کہتا ہے. زہری سے کسی نے سوال کیا، زہری نے اس کا جواب دیا. بقیہ جو باتیں ہیں اس روایت میں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فدق کا میراث کا مطالبہ کیا ہے، ابو بکر نے ان کو میراث نہیں دیا ہے. ابو بکر نے کہا کہ انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر پہ ناراض ہو گئی اور کبھی ان سے بات نہیں کی. اس کے علاوہ وہ 6 مہینے تک زندہ رہیں اور پھر وہ وفات پا گئی. پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رات کی تاریکی میں دفن کیا. ابو بکر عمر کو خبر نہیں کیا ہے. اور اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر عمر کی شکل سے نفرت تھی. یہ سب عائشہ کے الفاظ ہیں. ان میں سے کسی نے ادعا نہیں کی کہ ادراج ہے. جس چیز کا ادراج کا ادعا بیہقی نے کیا وہ اور فقرہ ہے اور وہ تصریح بھی ہے روایت میں کہ وہ مصنف صنعانی وغیرہ میں. وہ اس حدیث کی بات نہیں ہو رہی ہے. ادراج کا کوئی اگر ادعا کرتا ہے تو وہ ادراج ہے. میرے محترم ناظرین، اس روایت میں کیا ہے؟ اس روایت میں یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء اہل الجنہ. یہ تو فریقین میں اس بات میں اختلاف ہی نہیں ہے. آیے تطہیر ان کی شان میں اس بات پہ اختلاف ہی نہیں. مطہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ چومتے تھے، اس بات پہ اختلاف ہی نہیں. بضعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح اور بدن کے وہ توشے ہیں، پارے ہیں. اس میں تو کوئی، یہ تو مصرح علیہا ہے، یہ تو متواتر روایات ہیں، اس پہ کوئی اختلاف ہی نہیں. حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے جب انہوں نے ابو بکر سے سنا لا نورث ما ترکنا صدقہ فوجدت فاطمة على ابی بکر فی ذلك فهجرته فلم تکلمه حتى توفی. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے فدق کا مطالبہ کیا ہے. ابو بکر نے فدق نہیں دیا ہے. کہا ہے کہ آپ کی بابا کی تو ارث ہی نہیں ہوتی. دنیا میں ہر بیٹی اپنے باپ سے اس کو ارث ملتا ہے سوائے ایک بیٹی. وہ کون ہے؟ شہزادی کون ہے. اور وہ حدیث بھی خود شہزادی کو اس حدیث کا نہیں پتا، خود ان کو اس حدیث کا نہیں پتا. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتایا، نہ ازواج کو بھی نہیں بتایا. میرے محترم ناظرین، میں آپ ازواج کا بھی دکھاؤں. یہ کتاب ہے بخاری کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، چھپی ہے کتاب سنہ 2001 میں، صفحہ ہے 1192. کتاب فرائض بولتے ہیں میراثوں کا جو مسائل ہیں اس میں. حدیث نمبر 6730 ان عائشہ کہتی ہیں ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حين توفی اردنا ان يبعث عثمان الى ابی بکر يسألنه میراثهن. جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ازواج نے ارادہ کیا کہ عثمان کو بھیج دیں ابو بکر کے پاس، کیونکہ يسألنه میراثهن، کیونکہ وہ اپنی میراث کا مطالبہ کر رہی تھیں.
ازواج حرام خور تھیں کیا نستجیر باللہ، مسلمان نہیں تھیں، شریعت کی پابند نہیں تھیں، یا نہیں وہ شریعت کی پابند تھیں، ہر اللہ سے ڈرتی تھیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر کس لیے انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا، ارادہ کیا، سب نے میٹنگ کیا، ارادہ کیا کہ عثمان کو بھیجتے ہیں کہ میراث طلب کرو، اس لیے کہ ان کو یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی، ان کو نہیں معلوم. اگر یہ معلوم ہوتا تو کیسے وہ مطالبہ کرتے ہیں، کیسے ان کے لیے جائز ہے کہ حرام کا مطالبہ کریں. تو پتہ یہ چلا جس حدیث کا ادعا ابو بکر کر رہا ہے نا، جن لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میراث ملنی ہے، کون ہے؟ بیٹی ہے، ان کی ازواج ہیں، ان کو میراث ملنا، ان کو تو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے. اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قو انفسکم واہلیکم نار، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے اقارب کو اچھی طرح ان کو انذار کرو، ان کو اچھی طرح سے نصیحت کرو، حکم اللہ ان کو خوب بتاؤ. دنیا میں جتنے شوہر ہیں مر جائیں تو بیوی کو ارث ملتا ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو. دنیا میں جتنی بیٹیاں ہیں ان کو ارث ملتا ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو سیدۃ نساء الجنہ، ان کو نہیں بتایا پیغمبر. یہ جو ابو بکر جس حدیث کا ادعا کر رہا ہے نا، یہ اللہ پہ طعن ہے، اللہ کی الوہیت پہ طعن ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ البلاغ وما علی رسولنا الا البلاغ المبین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ بلاغ مبین، واضح طور پہ بات بتائیں. کیوں نہیں بتایا ان کو؟ کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو، خلافت پہ بات ہو رہی ہے کہ ابو بکر نے کہا کہ آپ کو تو میراث ہی نہیں ہے. فوجدت زہرا جو سیدہ نساء العالمین ہیں، فوجدت علی ابی بکر فی ذلک، اسی عدم میں آپ کو میراث نہیں ملے گا. اس پہ عائشہ کا اپنا اعتراف ہے کہ انہوں نے غضب کیا. فلم فہجرته، اور ان سے انہوں نے ہجران کیا. یعنی ان سے ہجران کیا مطلب ہے؟ فلم تکلمه حتی توفیت. ہجران کا مطلب یہ ہے ان سے مفارقت اختیار کیا، ان سے دوری اختیار کیا، پھر کبھی ابو بکر سے بات نہیں کیا جب تک وہ دنیا سے گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ نہ صرف زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر کو غاصب خلیفہ مانتی تھیں اور ان کو غاصب فدق مانتی تھیں، بلکہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مفتری اور جھوٹی حدیث کا وضاع اور کذاب مانتی. وہ الا وجہ نہیں ہے کہ ایک شخص خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. مسلمان کو تو مسلمان سے 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آپ کٹی رہیں، ان کے ساتھ آپ بات نہ کریں. وہ خود عائشہ کہتی ہیں کہ وہ عاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر. تو اس لیے ان کے نزدیک ابو بکر غاصب فدق سیدۃ نساء اہل جنہ، یہ تو متواتر ہے ہمارے دونوں کے فریقین کے درمیان. اور وہ اس اہل بیت میں سے جن کے متعلق فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. 6 مہینے تک بعد النبی 6 اشہر، 6 مہینے تک زندہ تھی اور وہ ابو بکر پہ غضبناک تھی. تو ٹھیک ہے، بات نہیں کی انہوں نے. تو کیا پتا چلا؟ دو عام مسلمان 3 دن سے جائز نہیں ہے زیادہ آپس میں ہجران رکھ دیں. مگر یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس شخص کو ظالم، غاصب فدق، مفتری علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خلافت کو باطل سمجھتے. فلما توفیت دفنها زوجها علی علیہ السلام لیلا ولم یؤذن بها ابا بکر وصلی علیہ. اور جب ان کی وفات ہوئی ہے تو راتوں کی تاریکی میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو دفن کیا اور ابو بکر کو خبر نہیں دیا. پتہ ہے کیا چلا؟ پتہ کہ ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے یہ لوگ اہل بیت علیہ. ابو بکر نے خود کہا کہ یہ لوگ اپنی گھر میں میرے خلاف عسکری کارروائی کی تیاری کر رہے تھے. اب میں نے آپ کو حدیث دکھایا وَكَانَ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوفِيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ. عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا زندہ تھی لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کی عزت کرتے تھے. جب وہ دنیا سے گئی ہیں تو لوگوں نے ان کی عزت کرنا چھوڑ دیا. تو اس لیے وہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے ابو بکر کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کی. فالتمس، تو انہوں نے کوشش کی کہ ابو بکر کے ساتھ صلح کیا جائے، مصالحہ کیا جائے اور ابو بکر کے ساتھ بیعت کیا جائے. اور انہوں نے وہ مہینے ابو بکر کے ساتھ بیعت نہیں کیا تھا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علی ولی کل مؤمن من بعد. فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. وہ تو کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. اگر ابو بکر کی خلافت قرآن کی ہوتی کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس میں 6 مہینے دیر لگا دیں بیعت کرنے میں؟ اور بیعت بھی کریں تو مجبوری سے بیعت کریں، وہ تقیے سے بیعت کریں. ٹھیک ہے نا. یہ تو عائشہ کا قول ہے کہ انہوں نے بیعت کیا، ہمارا تو قول ہی نہیں ہے. کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، چھاپ دار الفکر، الجزء الثالث. کتاب چھپی ہے سنت 2009 میں. حدیث صفحہ نمبر 337، حدیث نمبر ہے 4686. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ کہتے سنا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترق حتی یرید علی الحوض. علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور یہ دونوں ایک کبھی الگ نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ اب حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد ہو جائیں. حاکم کہتا ہے صحیح الاسناد حدیث 4686 وافقہ الذہبی فی التلخیص صحیح. ذہبی نے بھی کہا کہ حدیث صحیح ہے. تو جو شخص قرآن کے ساتھ ہے قرآن اس سے کبھی الگ نہیں ہوگا. علی علیہ السلام ولی کل مؤمن من بعد. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب مسلمانوں کا ولی سردار ہے. اس نے وہ
ابو بکر کی خلافت کو باطل سمجھتے تھے، اس کی خلافت کو اگر نہیں باطل سمجھتے تھے تو کیوں بیعت نہیں کیا؟ اور کیوں؟ عائشہ کے اعتراف کے مطابق فقط اس نے مجبوری سے بیعت کیا۔ یہ کتاب سنن الترمذی بتحقیق الشیخ صدقی جمیل العطار طبع دار الفکر سنہ 2005 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 1061 میں قول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما تريدون من علی ما تريدون من علی ما تريدون من علی ان علیا منی وانا منه وهو ولی كل مؤمن من بعدی هذا حدیث حسن۔ ترمذی نے خود کہا یہ حدیث حسن ہے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام منی، اور میں ان کا ہوں، وهو مؤمن ولی كل مؤمن من بعدی، میرے بعد ہر مؤمن کا ولی ہے، ٹھیک ہے، میرے بعد ہر مؤمن کا ولی۔ ثم پھر اسی عائشہ کی جو روایت ہے وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نَرَى نَصِيبًا، تم نے، تمہاری خلافت ایک استبداد ہے، تمہاری خلافت ایک استبداد بالرائیت کہ تم نے اپنی مرضی پر ہم پہ سونپ دی ہے، مسلط کر دی، اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کی وجہ سے ہم خلافت کو اپنا حق سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی منسوخ تو نہیں، منسوخ تو نہیں ہے نا۔ جب علی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کی خلافت اگر منسوخ ہوتی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنے قرابت کی وجہ سے ہم اس کو اپنا حق مانتے، ہم اپنا حق سمجھتے۔ کتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعانی الجزء الخامس بتحقیق الشیخ حبیب الرحمن الاعظمی، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 472 میں عبد الرزاق معمر سے، زہری سے، عروہ سے، عائشہ سے روایت کرتے ہیں یہی روایت، وہاں پہ یہ ہے قال معمر نے کہا فقال رجل، ایک شخص نے کہا زہری سے کہا فلم یبایع علی 6 اشہر، ایک شخص نے زہری سے پوچھا کہ علی علیہ السلام نے کیا 6 مہینے تک ابو بکر سے بیعت نہیں کیا؟ زہری نے کہا لا، انہوں نے بیعت نہیں کیا، ولا احد من بنی ہاشم حتی بایعہ علی علیہ السلام، اور بنی ہاشم میں سے بھی کسی نے بیعت نہیں، تو لازمی بات ہے کہ اس کی خلافت منسوخ نہیں تھی، نہ علی علیہ السلام نے بنی ہاشم نے 6 مہینے تک ابو بکر سے بیعت کیا۔ تو بہرحال میرے محترم ناظرین، اب میں نے یہ باتیں سب آپ کی خدمت میں پیش کی، کس لیے؟ اس لیے کہ آپ کی خدمت میں ہم ثابت کریں کہ ابو بکر کی خلافت منسوخ نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کی زبان سے ہم نے ثابت، ابو بکر کے اپنے لسان سے، عمر کے لسان سے، عائشہ کے لسان سے۔